أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وإذ أخذنا اور جب ہم نے لیا من النبیین انبیاء سے میثاقہم ان کا وعدہ ان کا پختہ عہد ومن کا اور اے نبی آپ سے بھی ومن نوح اور نوح سے و ابراہیم اور ابراہیم سے و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے بھی وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور ہم نے ان سے لیا بہت ہی پختہ عہد. یعنی میثاق ویسے بھی پختہ عہد کو ہی کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ساتھ غلیظاً کا لفظ جو ہے وہ مزید اس کے اندر معنی میں اضافہ کر رہا ہے. میثاقاً غلیظا، بہت بہت پختہ عہد. یہ آیت ہے ہمارے سامنے. اور جب ہم نے انبیاء سے پختہ عہد لیا اور آپ سے، نوح سے، ابراہیم سے، موسیٰ سے، عیسیٰ بن مریم سے علیہم السلام، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور ہم نے ان سے بہت ہی پختہ عہد لیا. اب ذرا دیکھیں کہ جب ہم نے پیچھے سورہ احزاب کو پڑھا تھا تو ایک بہت بڑی رسم توڑنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا، اور وہ رسم کیا تھی؟ متبنہ، منہ بولا بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹے جیسا نہیں ہوتا. عرب کے ہاں وہ حقیقی بیٹا ہی ڈکلیئر کیا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر حقیقی بیٹے والے احکامات کو وہ نافذ کرتے تھے. یعنی اس کی بیوی بہو، اور بہو کے ساتھ اگر وہ طلاق دے دے تو نکاح نہیں ہوتا. تو یہ سارے احکامات ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھیں آپ نے جاہلی رسم کو توڑنا ہے، اور آپ لوگوں کے پابند نہیں ہیں، آپ اللہ کے پختہ عہد کے پابند ہیں. یعنی جو آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہے نا، آپ اس وعدے کے پابند ہیں. اور وہ وعدہ جو ہے یہاں پہ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں بھی آگے کچھ آیات میں آئے گا، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 39 اور 38 میں اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، کہ اللہ نے جو نبی پر فرض کر دیا گیا ہے تو اس پر اس کو نبی کو کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا. تو یہ اللہ کا یہی طریقہ ہے، وہ اپنے حساب سے احکامات کا نفاذ چاہتا ہے. اور اس کے آگے ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، یعنی انبیاء جو ہیں ان کی تعریف کی ہے اللہ نے. وَيَخْشَوْنَهُ، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے. تو یہ ہے وہ عہد جو انبیاء، سارے انبیاء کو ہی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جو میں شریعت بناؤں اس کو آپ نے نافذ کرنا ہے. لوگوں کی خواہشات کے مطابق اگر انبیاء چلنا شروع ہو جائیں تو پھر تو دنیا میں ایک آفاقی نظام جو ہے اسلام کا اور شریع، وہ نافذ ہی نہ ہو سکے. اسی طرح سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کا تذکرہ کیا. شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذین اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین. تو انبیاء کا، انہی انبیاء کا نام وہاں بھی ہے سورہ الشورى میں، اور وہاں پہ کیا ہے کہ ان سے ہم نے وعدہ لیا ان اقیموا الدین، کہ یہ کہ تم دین قائم کرو گے. ولا تتفرقوا فی، اور اس میں فرقہ بندی نہیں کرو گے. تو یہ وعدہ ہے میثاق غلیظ جو اللہ تعالیٰ نے لیا، یہاں پہ بیان کیا. اب آپ کو اللہ کے توفیق سے انشاءاللہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ سورہ الاحزاب میں پیچھے جو احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے جاہلی رسموں کو توڑنے کے حوالے سے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان سے تھوڑے پریشان ہو جاتے تھے، آپ انسان تھے، کہ یہ باتیں کرتے ہیں جی اپنی ہی بہو کے ساتھ نکاح کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس میثاق غلیظ کا تذکرہ کر کے سمجھایا کہ جب انبیاء سے اور آپ سے بھی یہ وعدہ لیا جا چکا ہے کہ آپ نے دین کو قائم کرنا ہے، تو پھر آپ لوگوں سے نہ ڈریں، اللہ سے ڈریں. دوسری بات اس آیت میں یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ومن کا، آپ سے، اور پھر باقی نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کا تذکرہ کیا.
تو ویسے تو تمام انبیاء سے ہی عہد لیا گیا تھا، لیکن یہاں پہ یہ جن انبیاء کو خاص کیا گیا تو یہ شرف دینا مقصود ہے کہ یہ بڑے جلیل القدر انبیاء تھے، اور انہوں نے بڑی مدت مدید تک، یعنی لمبی مدت تک اسلام کے لیے کوششیں کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے بعد میں ہیں، لیکن یہاں تذکرہ پہلے ہے، تو اس کی بھی مفسرین نے بہت سی توجیحات کی کہ اس میں یہ بات بھی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ تمام انبیاء پر فائق اور فضیلت والے ہیں، یعنی آپ کی رفت کا اظہار یہاں مقصود ہے۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ وہ سوال کرے، یعنی وہ اللہ سوال کرے الصادقین سچے لوگوں سے، عن صدقہم ان کے سچ کے بارے میں، وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا، وعد اور اس نے تیار کیا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذابًا علیما دردناک عذاب۔ تو یہ بھی پچھلی آیت کا ہی آگے تتمہ ہے، اس کے ساتھ یہ منسلک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو وعدہ لیا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سچوں سے سوال کرے گا قیامت والے دن۔ اللہ تعالیٰ رسولوں کو اور امتوں کو سامنے، چونکہ ہر بندہ ہی وہاں موجود ہوگا، تو اللہ تعالیٰ انبیاء سے پوچھیں گے، تو انبیاء صادقین ہیں، انبیاء سے پوچھیں گے کہ آپ کا جو سچ تھا، یعنی آپ نے لوگوں کو پہنچایا، تو انبیاء بھی گواہی دیں گے، لوگ بھی گواہی دیں گے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، سوری، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر تھی، اذ جاءتکم جنود جب آئے تمہارے پاس لشکر، جندن یہ واحد ہے، جنود یہ جمع ہے، تو جندن بھی لشکر ہوتا ہے اور اس لشکر میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جنود اس لیے کہا، ابھی ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ یہ بہت زیادہ قبائل جمع ہو گئے تھے، تو یعنی بہت زیادہ لشکر، جنود بہت زیادہ لشکر، جب آئے تمہارے پاس جنود بہت سے لشکر، کئی لشکر، فارسلنا علیہم ریحا، پس ہم نے ان پر آندھی بھیجی، ریحن تیز ہوا کو کہتے ہیں جو تیز ہوتی ہے، تو آندھی مراد ہے، وجنودا لم تروہا، اور ایسے لشکر جو، یعنی وہ لشکر جو تم نے نہیں دیکھے، یہ فرشتے مراد ہیں یہاں سے، وجنودن اور ایسے لشکر لم تروہا جو تم نے نہیں دیکھے، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے خوب دیکھنے والا تھا، وَكَانَ اللَّهُ اور خوب اللہ تعالیٰ بِمَا تَعْمَلُونَ جو تم کر رہے تھے بصیرہ دیکھنے والا تھا۔ اب یہاں سے احزاب، جنگ احزاب کا تذکرہ ہے، غزوہ احزاب کا۔ آپ دیکھیں کہ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، کافروں کی باتیں نہ ماننے کا حکم دیا، اور شرعی احکام کو بلا خوف و خطر نافذ کرنے کا حکم دیا۔ تو اس کے بعد پھر میثاق کا، یعنی پختہ عہد کا تذکرہ کر دیا، اور اس کی ہم نے وضاحت دیکھ لی کہ جو مختلف آیات میں ہے کہ دین کو قائم کرنا، اور پھر قیامت کی بات بھی کر دی کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، اور پھر ساتھ ہی تسلی دینے کے لیے کہ یہ کام، یہ جو آپ کو کافر بات کر رہے ہیں، یہ تکالیف دے رہے ہیں، یہ اس بات سے تو بڑی نہیں ہے جو احزاب آئے تھے، یعنی لشکر آئے تھے اور مکہ کو گھیر لیا تھا، اور پھر سوری مدینے کو گھیر لیا تھا، اور مدینے پر حملہ کرنے کے لیے پورا 10,000 کا لشکر آ گیا تھا، تو وہ بڑی بات تھی۔ وہاں پہ جس اللہ نے آپ کی مدد کی ہے، تو پھر آپ ان کی باتوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ تو یہ آگے یہ پورا وہ واقعہ ہے۔ اچھا، اس میں اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اور یہ شوال میں سن 5 ہجری میں ہوا تھا۔ اصل میں 4 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی قبیلے بنو نذیر کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا تھا، تو یہ چونکہ یہودی پھر بیٹھتے نہیں آرام سے، تو جب جلا وطن ہوئے تو ان کے جو اشرافیہ طبقہ تھا یا بڑے سرکردہ لوگ تھے جو
آپ کہہ لیں کہ سردار یا ان کے جو انچارج ٹائپ ہوتے ہیں، وہ مکہ میں گئے اور وہاں سرداران قریش سے انہوں نے میٹنگ کی اور کہا کہ اہ، انہوں نے ہمیں وہاں سے نکالا ہے تو اب ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم مل کے ان کے خلاف حملہ کرتے ہیں، اور ان سے وعدہ کیا کہ اگر تم مدینے پر حملہ کرو گے تو ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے اور ہر طرح سے تمہاری مدد کریں گے۔ تو قریش پہلے ہی چونکہ پریشان تھے کہ ایک اسلامی ریاست قائم ہو رہی ہے، تو انہوں نے ان کی یہ بات مان لی۔ تو پھر یہ نجد کے قبائل کی طرف گئے، وہ غطفان اور حزیل وغیرہ کی طرف، انہیں بھی کہا، ان کو بھی اکسایا، ان کو بھی کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو انہوں نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے یعنی جا جا کے میٹنگز کر کے اکٹھ کیا کہ سب کو ایک ایک بات پہ جمع کیا کہ ہم سب مل کے مدینے پہ حملہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح وہ بھی آمادہ ہو گئے۔ پھر 5 ہجری میں ایک طرف ابو سفیان کی قیادت میں قریش اور ان کے حلیف قبائل کا لشکر آ گیا، دوسری طرف سے غطفان اور حزیل اور ان کے حلیف قبائل کا لشکر آ گیا، اور شمال کی طرف سے بنو نذیر اور بنو قینقاع کے یہودی آ گئے جن کو جلا وطن کیا تھا۔ تو مجموعی طور پر یہ مختلف قبائل تھے، یہی ہے معنی کہ اس جاءتکم جنود، جب آئے تمہارے پاس کئی لشکر۔ تو اب یہ کئی لشکر جو تھے اس میں قریش مکہ بھی ہیں جو ابو سفیان کی قیادت میں آئے ہیں، اور اسی طرح سے غطفان اور حزیل اور ان کے حلیف قبائل بھی ہیں، اور اسی طرح سے پھر بنو نذیر اور بنو قینقاع کے یہودی بھی ہیں، یہ سارے آ گئے۔ تو جب 10,000 کی یہ تعداد تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کانشیس تھے، آپ کی زندگی کا ایک پہلو ہے بس بحیثیت سپہ سالار، تو آپ صرف نماز روزہ اور مسجد تک محدود نہیں رہتے تھے، بلکہ اسی مسجد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریننگ سینٹر بھی بنایا ہوا تھا، اور آپ بڑے کانشیس تھے، حالات و واقعات کو جاننے والے تھے۔ تو آپ کو جب خبر ملی تو آپ نے پھر صحابہ سے مشورہ کیا، تو حالات کا اندازہ لگانے کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے پھر آپ نے خندق کھدوائی اور زمین کھودی اور مٹی اٹھانے کا کام آپ خود بھی ساتھ کرتے رہے۔ تو اس کے بعد مدینے کے مغرب کی سمت میں جو قبیلہ بنو قریظہ تھا، مسلمانوں کے ساتھ ان کے معاہدے تھے، تو مسلمان ان کے حوالے سے بے فکر تھے کہ ان کے ساتھ تو ہمارا معاہدہ ہوا ہے، لیکن ہوا یہ کہ بنو نذیر کا جو سردار تھا ابن اختب، ہوئی بن اختب، وہ ان کے پاس بھی چلا گیا اور ان کو کہا کہ موسم بڑا خوشگوار ہے، یہ آج ہم یعنی سارے اکٹھے ہو چکے ہیں اور پھر کچل دیں گے ہم، اور یہ ریاست جو معرض وجود میں آ چکی ہے اور مزید اس میں ترقی ہو رہی ہے، اس سب ریاست کو ختم کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی حالات بڑے سازگار ہیں، آ جاؤ ہمارے ساتھ ملو۔ تو خیر انہوں نے بھی معاہدہ توڑ دیا۔ تو یعنی یہ بنو قریظہ نے، ان کی طرف سے اللہ کے رسول بے فکر تھے، لیکن جب انہوں نے معاہدہ توڑا تو اور بھی پریشانی ہو گئی۔ تو گویا ہر طرف سے مشرک اور یہودی مدینے کو گھیرنے لگے۔ تو بہرحال یہاں پہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خندق کھودی، اور آپ خود بھی ساتھ شریک تھے جیسے ہم نے کہا، اور صحابہ سبحان اللہ بڑا ہی آپ کو انہوں نے ساتھ دیا، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 ہتھیلیاں بھرنے کے برابر جو دیے جاتے تھے، صحابہ وہ کھا لیتے تھے۔ پھر پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے بھی باندھے ہوئے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشقت اور بھوک کو دیکھا نا، تو آپ نے کہا اللہم ان العیش عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ تو انصار اور مہاجرین کو معاف کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ پہ بڑا ترس آیا۔ تو اس کے بعد پھر صحابہ نے بھی جواب دیا، انہوں نے کہا نحن الذین بایعوا محمد، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے، آگے علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ جب تک ہم زندہ رہیں تو ہم جہاد کرتے رہیں گے۔ تو اللہ کے رسول پھر جواب دیتے تھے اللہم انہ لا خیر الا خیر الآخرہ، اے اللہ خیر تو بس آخرت کی ہی خیر ہے، فبارک فی الانصار والمہاجرہ، اے اللہ انصار اور مہاجرین میں برکت ڈال دے۔ تو خیر یہ اس وقت پھر ایک اور واقعہ بھی پیش آیا، جیسے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خندق کے دن ہم کھدائی کر رہے تھے تو ایک سخت چٹان آئی، تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یہ چٹان بڑی سخت ہے، تو آپ نے فرمایا میں اترتا ہوں اور میں اس کو توڑتا ہوں۔ تو جب آپ آئے تو آپ کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا،
تو ہمیں 3 دن گزر جابر کہتے ہیں کہ ہمیں 3 دن گزر گئے تھے کہ ہم نے کوئی چیز نہیں کھائی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال پکڑی، چٹان پر ماری، تو وہ یعنی جس طرح سلائڈ کر جاتی ہے نا کوئی چیز، ایسے وہ ریت بن گئی. تو اس کے بعد کہتے ہیں میں بھی چونکہ دیکھ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت، تو میں گھر آیا اور آ کے اپنی اہلیہ سے کہا کہ آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس کچھ جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے بکری ذبح کی، جو پیسے، پھر گوشت کو ہانڈی میں ڈالا، اور اسے میں نے کہا کہ آٹا جو ہے وہ پکنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، تو میں اللہ کے رسول کو دعوت دے کے آتا ہوں. تو جابر کہتے ہیں میں آیا اور آ کے میں نے، یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے کتاب المغازی میں، کہتے ہیں کہ میں آیا اور آ کے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ اور آپ کے ساتھ ایک یا دو آدمی اور آ جائیں میرے پاس. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنا ہے، یعنی تمہارے پاس جو کھانے کے لیے اشیاء ہیں وہ کتنی ہیں؟ تو جابر کہتے ہیں میں نے بتا دیا کہ یہ. تو آپ نے فرمایا کہ بہت ہے اور عمدہ ہے، اپنی بیوی سے کہو کہ میرے آنے تک ہنڈیا بھی نہیں اتارنی اور نہ ہی تنور سے روٹی نکالنی ہے. تو آپ نے صحابہ سے فرمایا چلو. تو مہاجرین اور انصار جو سارے صحابہ کھڑے ہو گئے اور آنے کے لیے تیار ہو گئے. جابر بھاگے بھاگے اپنے گھر آئے اور آ کے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں تو اللہ کے رسول کو اس طرح کہا اور سارے صحابہ ہی آ رہے ہیں اب تو. تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا تھا کہ کتنا ہے؟ تو کہا ہاں میں نے بتا دیا تھا. تو انہوں نے کہا پھر اللہ کے رسول جانے اور اللہ تعالیٰ جانے، پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو خیر پھر اللہ کے رسول آئے اور آ کے نا آپ نے فرمایا کہ کسی اور کو بھی بلا لو جو ساتھ آپ کی روٹیاں بنائے، کیونکہ اس وقت 1,000 لوگ تھے جو آ چکے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہانڈی اور تنور سے سالن روٹیاں نکالتے اور پھر ڈانپ دیتے، اور ایسے سب کو ڈال کے دیتے گئے یہاں تک کہ سب نے خوب سیر ہو کے کھانا کھا لیا اور کھانا بچ بھی گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کی بیوی سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھاؤ اور لوگوں کو تحفہ بھی دو. تو یعنی اس کے بعد جابر خود کہتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی جو تعداد تھی جو ہمارے گھر میں آئے وہ 1,000 تھی، یعنی وہ 1,000 تھے. اور اللہ کی قسم کھا کے انہوں نے کہا کہ وہ کھانا کھانے کے بعد چھوڑ بھی گئے اور ہنڈیا ویسے کی ویسی ابل رہی تھی اور آٹا بھی پکایا جا رہا تھا. یہ پھر معجزے کا ظہور بھی ہوا وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر. تو یہ واقعات ہیں غزوہ احزاب کے کہ مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا. اور پھر ابھی ہم آگے پڑھیں گے نا، یہ چیزیں جو میں بتا رہا ہوں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بڑی سمجھ آئے گی کہ اللہ رب العزت نے پورا نقشہ کھینچا آگے اگلی آیات میں ہے. تو خیر اس میں پھر اتنا مشکل دن تھا وہ، اور راتیں تھیں، 1 مہینہ تک تقریباً کم و بیش یہ محاصرہ جاری رہا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ خندق جو کھودی ہوئی تھی نا اس کو کراس کرنے کے لیے پوری کوشش کرتے تھے وہ. تو آپ ان کو روک کے بھی رکھتے تھے، یعنی آپ مسلسل مصروف تھے. اور ایک وقت ایسا ہوا کہ مغرب کا وقت ہو گیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے تو ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے بھی نہیں پڑھی، یعنی اللہ کے رسول کو بھی کافروں نے روکے رکھا اور آپ کی عصر کی نماز بھی تاخیر کا شکار ہو گئی. تو اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم. اے اللہ کتاب کے نازل کرنے والے، جلدی حساب لینے والے، ان لشکروں کو شکست دے دے. اے اللہ ان کو شکست بھی دے دے اور ان کو ہلا کے رکھ دے، یعنی ان میں زلزلہ برپا کر دے. تو پھر اللہ رب العزت نے یہ جو ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، ہم نے ان پر آندھی بھیجی، وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور وہ لشکر بھیجے جو تم نے نہیں دیکھے تھے، یعنی فرشتے آئے. تو یہ ایک اوور ویو تھا مختصر جو ہم نے کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارسلنا علیہم ریحن کی تفسیر آپ سے ملتی ہے. آپ نے فرمایا نصرت بالصبا، میری مدد صبا سے کی گئی، یعنی احزاب کے موقع پر مشرق سے آنے والی ہوا کے ساتھ میری مدد کی گئی. اور یہ اتنی تیز آندھی تھی کہ ان کی ہڈیاں الٹ گئیں، خیمے اکھڑ گئے، اور ان کے جو جانور تھے وہ رسیاں تڑوا کے بھاگ گئے، اور یہ بھی خوفزدہ ہو کے پھر بھاگ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، میری مدد مشرق سے آنے والی ہوا یعنی صبا سے کی گئی ہے، اور عاد کو دبور سے ہلاک کیا گیا یعنی مغرب سے آنے والی ہوا کے ذریعے. اور اس کا پورا واقعہ تفصیلاً سورہ الحاقہ کے اوائل میں موجود ہے، پہلی ابتدائی آیات میں موجود ہے.
تو یہاں پہ وجنود لم تروہا کا معنی ہے کہ وہ فرشتے نازل کیے جو تم، یعنی وہ لشکر نازل کیے جسے تم نہیں دیکھتے، اس سے مراد فرشتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، فرشتے مراد نہیں ہے، کوئی اور لشکر بھی ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میدان مقتل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے فرشتوں کا آنا بہت سی احادیث سے ثابت ہے۔ جیسے غزوہ حنین کے موقع پر بھی فرشتوں سے اللہ نے مدد کی، اور اسی طرح سے از یوحا ربک الی الملائکہ، ٹھیک ہے، وہاں ملائکہ کا لفظ ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ جنودن ہے نا، تو اس لیے ملائکہ ہوتا تو پھر تو یہ اشکال رہنا ہی نہیں تھا، لیکن ہمارے پاس بہت سی ادلہ موجود ہیں۔ بدر کے موقع پر بھی اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا، اسی طرح سے غار کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ہجرت کے دوران، تو اس وقت بھی اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ اور پھر یہاں پہ احزاب کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس پلٹے، یعنی شہر میں داخل ہو گئے اور غزوہ خندق کی مصروفیت ختم ہو گئی، ووضع السلاح واغتسل، تو آپ نے اپنا اسلحہ رکھا اور غسل کیا۔ آتا ہو جبریل علیہ السلام، تو آپ کے پاس جبریل آ گئے، اور جبریل نے آ کے کہا کہ قد وضعت السلاح واللہ ما وضعناہ، کہ اللہ کے رسول آپ نے اسلحہ رکھ دیا ہے، اور اللہ کی قسم ہم نے نہیں رکھا، یعنی فرشتوں کی جماعت نے اسلحہ نہیں رکھا۔ فخرج الیہم قال فإلی أین، تو ان کی طرف نکلیں۔ آپ نے پوچھا اب کہاں جانا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہونا، واشار الی بنی قریظہ، تو بنو قریظہ چونکہ وہاں انہوں نے غدر کیا تھا، معاہدہ توڑ دیا تھا، تو ان کی طرف نکلنے کا پھر حکم دے دیا، اور پھر ان کو بڑا عبرتناک ان کا انجام ہے، وہ حدیث میں موجود ہے۔ تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ فرشتے بھی غزوات میں آتے تھے اور لڑتے تھے، اور جنگ احزاب میں بھی، یعنی غزوہ خندق میں بھی فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے۔ اس جاؤکم من فوقکم، اس جاؤکم، جب وہ آئے تمہارے پاس، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پھر گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، وَبَلَغَت، اور پہنچ گئے، القلوب دل، الحناجر، گلوں تک۔ ابھی انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں تفصیلاً ان کے الفاظ کے اوپر۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں گمان کرتے تھے کئی طرح کے گمان، یعنی جب تمہارے پاس اوپر سے نیچے سے وہ آ گئے اور تم آنکھیں پتھرا گئیں اور دل گلوں تک پہنچ گئے، اور تم اللہ کے بارے میں کئی طرح کے گمان کرنے لگے۔ تو من فوقکم سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد مدینے کا بالائی حصہ، یعنی مشرقی جانب ہے، وہاں سے غطفان وغیرہ اور دوسرے قبائل اور بنو نذیر وغیرہ وہاں سے آئے۔ ومن اسفل منکم سے مراد نیچے، یعنی مغربی حصہ ہے مدینے کا، تو وہاں سے ابو سفیان بن حرب کی قیادت میں کفار مکہ اور باقی لوگ مل کے آئے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، ابھی زاغا یزیغ کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھا ہونا یا جھکنا۔ تو جب کوئی پریشانی ہو یا جب کوئی چیز اٹریکشن ہو اس میں، یا کوئی ایسی چیز ہو، تو پھر آنکھوں کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ یا تو یہ ہوتا ہے کہ آنکھ کی حرکت رک جاتی ہے اور وہیں پہ انسان دیکھتا کا دیکھتا رہ جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی آنکھیں پھر جاتی ہیں، یعنی آنکھ دائیں طرف یا بائیں طرف دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہیں پہ رک جاتی ہے، جامد ہو جاتی ہے۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں مسلسل موو کرنا شروع ہو جاتی ہیں، دائیں بائیں گھومنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تینوں صورتیں ہی زاغا یزیغ میں آتی ہیں۔ تو اس کا معنی پتھرا گئی کر دیتے ہیں پھر، جب آنکھیں پھر گئیں یا پتھرا گئیں۔ پھر گئیں کا معنی کیا ہے؟ پھرنے کا معنی یہ ہو گیا کہ دائیں بائیں پھر رہی ہیں مسلسل، یعنی انسان بڑی کنفیوژن میں ہے اور بڑی پریشانی کے عالم میں ہے، تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ انسان دائیں طرف یا بائیں طرف ایک ڈائریکشن میں مسلسل دیکھی جا رہا ہے پریشانی کے عالم میں۔ یا پھر یہ ہے کہ بالکل سیدھا دیکھ رہا ہے اور آنکھیں پتھرا گئی ہیں، ہل نہیں رہی، اور وہ مسلسل ایک جگہ پہ نظر ٹکی ہوئی ہے۔ تو یہ سارا، تو جب 10,000 کا لشکر تھا اور اتنے قبائل، اور پھر جہاں کچھ امید باقی تھی، بنو قریظہ نے رہی سی کسر وہ بھی نکال دی، تو پھر
یہ بالکل ایک انسانی فطرت ہے کہ انسان کی آنکھیں یہ کیفیت ان کیفیات سے دوچار ہو جاتی ہیں اور وہ پریشانی کے عالم میں ایسا کرتا ہے. وبلغت القلوب الحناجر، یہ جو الحناجر ہے نا، یہ حنجرتن کی جمع ہے، حلق کا آخری حصہ. تو خوف کی شدت مراد ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو خوف لاحق ہوتا ہے نا، تو پھر اس کا دل بہت زیادہ، یعنی اس کی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو جاتی ہے، دل تیز تیز دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے. اور گھبراہٹ کی وجہ سے یوں یوں فیل ہوتا ہے جیسے دل گلے میں پہنچ چکا ہے، یعنی دل اوپر آ گیا ہے. تو بعض مفسرین نے تو خیر یہاں یہ کہا کہ فزیکلی، یعنی حقیقت میں، در حقیقت دل بھی آ سکتا ہے، ایسی بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کو خوف سے تعبیر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں کئی طرح کے گمان کرتے تھے. اس سے دو باتیں مراد ہو سکتی ہیں. ایک بات تو یہ کہ کمزور ایمان والے لوگ جو ہیں وہ مراد ہیں، وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا. ٹھیک ہے، تو یہ گمان پیدا ہونا ایسا بھی ممکن ہے کہ سارے پختہ ایمان والوں کے دل میں بھی پیدا ہو جائے. ایک گمان کا ذہن میں آ جانا اور گزر جانا یہ حقیقت ہے. تو جب اتنے بڑے بڑے لشکر تھے اور اس طرح کی چیزیں تھیں اور مدینے کو گھیرا گیا تھا، تو پھر آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا. تو اس سے کوئی ایسا برا گمان مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ہونا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا. جی عامر نبی بھائی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ شیخ محترم، یہاں پر جو مجھے سمجھ آ رہا ہے، پیچھے تو تقریباً پوری آیت میں فعل ماضی یوز ہوا ہے، لیکن وَتَظَنُّونَ یہ مضارع کا صیغہ کیا یوز ہوا ہے؟ اور اگر یوز ہوا ہے تو کیا وجہ، کیا اسلوب ہے کہ مضارع کو لانے کی یہاں پر ریزن کیا ہے؟ اچھا، یہ اصل میں اس کا ترجمہ جو ہے ہم مضارع کا نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں پہ ایک تو ماضی کی بات چل رہی ہے، دوسرا اس کے پیٹرنز کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ میں نے کہا تھا آخر میں ہم رکھ لیتے ہیں، اس کے پیٹرنز کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ قطعاً یہ جی شیخ صاحب، ٹھیک. مضارع کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، کیونکہ واقعہ بھی گزر چکے اور یہ اس وقت کی کیفیت مراد ہے. تو انشاءاللہ اس کو آخر میں ہم کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے شیخ جی جی انشاءاللہ. ہنالک ابتلی المؤمنون، ہنالک وہاں، یعنی اس موقع پر، ابتلی المؤمنون، ابتلا آزمائش کو کہتے ہیں. تو آزمائے گئے، المؤمنون مومن، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور وہ ہلائے گئے سخت ہلایا جانا. زلزلہ اصل میں چونکہ زمین ہلتی ہے نا، تو اس لیے خاص ٹرم بن گئی ہے. تو ہلایا جانا، اس موقع پر ایمان والے آزمائے گئے اور ہلائے گئے سخت ہلایا جانا. تو میں نے کہا کہ اور بھی بہت سی جنگیں لڑی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن یہ جو غزوہ احزاب کا موقع تھا یہ بہت، یعنی مشکل ترین موقع تھا. اور اس کا اندازہ مختلف احادیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ، یعنی اس وقت اس موقع پر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے وہاں پہ نا لوگوں سے کہا، یعنی صحابہ کرام سے کہا کہ من یاتینا بخبر القوم، قوم کی خبر ہمارے پاس کون لے کے آئے گا. یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جاسوسی، دشمن کے حالات و واقعات کو محفوظ کرنا، معلوم کرنا اور پھر لے کے آنا. تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی موجود تھا اس وقت، تو جب آپ نے یہ کہا نا کہ کون ہے جو ان کی خبر ہمارے پاس لے کے آئے گا، تو کوئی نہ بولا. یعنی اتنی شدید ٹھنڈی آندھی چل رہی تھی، سردی تھی، اور پھر دشمن کا خوف تھا، اور اتنے زیادہ لشکر تھے، اور پھر ان لشکروں کا اکٹھ، الکفر ملت واحدہ کی عملی تصویر اس وقت بنے ہوئے تھے کافر، اور وہ وہاں پہ موجود تھے. تو ہم میں سے کوئی بھی نہ بولا نا. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا، الا رجل یاتینی بخبر القوم جعلہ اللہ عز وجل معی یوم القیامہ، کون ہے جو میرے پاس ان لوگوں کی خبر لے کے آئے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن میرے ساتھ کر دے گا. تو خیر پھر کسی نے جواب نہ دیا نا، تو آپ نے فرمایا قم یا حذیفہ، حذیفہ آپ اٹھو، فاتنا بخبر القوم، اور قوم کی خبر لے کے آؤ. تو اب چونکہ آپ نے نام لے لیا تھا نا، تو پھر اٹھنا لازمی تھا. پہلے تو آپ نے اختیار دیا، اور اختیار میں انسان جو ہے وہ اگر کھڑا ہو جائے تو بہتر ہوتا ہے، نہ کھڑا ہو تو پھر گناہ گار نہیں ہوتا.
لیکن جب آپ نے نام لے لیا تو حذیفہ کہتے ہیں مجھے پھر اٹھنا پڑا. میں اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا کہ جاؤ ان کی خبر لے کے آؤ، لیکن انہیں مجھ پر اکسا نہ دینا، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جنگ کی ابتدا ہماری طرف سے ہو جائے. تو کہتے ہیں میں چلا. میں جیسے ہی وہاں سے نکلا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں حمام میں چل رہا ہوں، یعنی مجھے کوئی سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی. تو میں گیا وہاں، جا کے میں نے دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں کافروں کے لشکر، اور ابو سفیان قیادت کر رہا ہے. اور ابو سفیان آگ جلی ہوئی ہے اور آگ تاپ رہا ہے، یعنی وہ اس کی طرف اس نے پشت کی ہوئی ہے اور اپنی کمر کو گرم کر رہا ہے. تو حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے نا اس وقت یہ سوچا کہ یہ تو وی وی آئی پی ہے کافروں کا، تو اس کو قتل کر دینا چاہیے. تو میں نے وہ تیر نکالا اور کمان پہ چڑھایا اور کھینچا، تو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی کہ حذیفہ کو ایسا کام نہ کرنا، یعنی ان کو مجھ پر اکسا نہ دینا کہ جنگ کی ابتدا ہماری طرف سے ہو جائے. تو خیر اس وقت پھر حذیفہ کہتے ہیں میں نے تیر واپس رکھا، ان کی خبر ساری لے کے آیا. پھر آ کے جب اللہ کے رسول کے پاس پہنچا تو مجھے پھر سردی لگنا شروع ہو گئی. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک زائد کمبل تھا وہ دے دیا. اور وہ کمبل آپ نماز کے لیے آپ نے رکھا ہوا تھا اور اوڑھ کے نماز پڑھتے تھے. تو پھر مجھے وہ کمبل لے کے میں سو گیا. صبح سویا رہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے مجھے کہا قم یا نعمان، اے بہت زیادہ سونے والے اٹھ جاؤ. تو یعنی بتانے یہ اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صحابہ جو بہت جلدی سبقت لے جاتے تھے کاموں میں، تو اس وقت خوف اتنا طاری ہو گیا تھا. اور ظاہر ہے یہ فطری بات ہے کہ خوف طاری ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا نقشہ یہاں پہ کھینچا ہے کہ اس وقت پھر مومنین کو بہت زیادہ آزمایا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور بہت زیادہ ہلا دیا گیا. اچھا یہاں پہ آگے بھی ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں. لیکن ایک بات جو سمجھ آئی ہے کہ جب بھی آزمائش بڑی ہوتی ہے نا، اس وقت پھر اللہ کی طرف سے نصرت بھی آتی ہے. یعنی اللہ کا یہ آپ سنت کہہ لیں، طریقہ کہہ لیں کہ یہ نہیں ہوتا کہ گھروں میں بیٹھے رہنے سے ہی فرشتے نازل ہو جائیں اور مدد کو اتر آئیں. تو میدان مقتل میں اترنا پڑتا ہے، اور آزمائش سے دوچار ہونے کے بعد ہی پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. تو خیر اس کے بعد پھر جب یہ کافر بھاگ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک خوشخبری بھی دی. آپ نے فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزوننا، کہ اب ہم ان پر حملہ کریں گے، یہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے. نحن نسیر الیہم، ہم ان کی طرف جائیں گے، یعنی ہم ان کی طرف پیش قدمی کریں گے. اور یہ مدینے کے اوپر آخری ان کی کوشش تھی. اور اسی طرح سے پھر اس پورے واقعے سے یہ بھی خلاصہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فتح یاب کرے اور کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرے تو پھر اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کرنی چاہیے. کسی بھی سپہ سالار کو، کسی بھی چیف آف آرمی سٹاف کو، یا کسی بھی حکمران کو، جو بھی کوئی اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کوئی نصرت دیں، فتح یاب کریں، کافروں پر سلطہ دیں، تو پھر وہ تکبر اور فخر اور غرور میں نہ آ جائے، بلکہ وہ اس چیز کو اللہ کی طرف منسوخ کر دے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بھی صحیح بخاری میں ہے کہ آپ اس کے بعد کہا کرتے تھے، یعنی یہ احزاب کو شکست جب ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ اعز جندہ، کہ اللہ کے سوا سچا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے. اعز جندہ، اس نے اپنے لشکر کو غلبہ دیا. ونصر عبدہ، اور اس نے اپنے بندے کی مدد کی. وغلب الاحزاب وحدہ، اور اس اکیلے نے تمام جماعتوں پر غلبہ پایا، یعنی ان احزاب پر. فلا شیء بعدہ، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ کچھ اسباق ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ وہ بہت سخت آزمائش تھی، اور پھر جو نیک لوگ تھے وہ اس آزمائش میں کامیاب بھی ہوئے، جیسے آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنین نے لشکر دیکھے تو انہوں نے کہا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ یہ وہی وعدہ تھا جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول وعدے میں سچے ہیں. تو مومنین کے قدم جو ہیں وہ ڈگمگائے نہیں. ہاں آزمائش کی وجہ سے، وقتی طور پر انسانی فطرت کی وجہ سے کچھ سختی محسوس ہونا یہ فطری بات ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب منافق لوگ
वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, और जिनके दिलों में कुछ बीमारी है, वो कहते थे मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा, अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे महज धोखे का वादा किया है। मा वअदना, नहीं वादा किया हमसे, अल्लाह ने, व रसूलुहु और उसके रसूल ने, इल्ला गुरूरा, मगर धोखे का। तो यानी अल्लाह और उसके रसूल ने तो हमसे धोखे का ही वादा किया। अब यहाँ पे आप ये देखें कि मुनाफिक तो मुनाफिक हो गए, जिनके दिलों में बीमारी है उनसे मुराद कौन है? क्योंकि मुनाफिक के दिल में भी निफाक का मरज होता है ना। तो यहाँ फिर मुनाफिकीन की तो इस्तिलाह वाज़े है, जिनके दिलों में मरज है उससे मुराद वो लोग हैं जो निफाक तो था, तरद्दुद भी था, लेकिन उस मरज में पुख्ता नहीं हुए थे। तो इसलिए यहाँ पे फी कुलूबिहिम मरज़ुन कहा कि कुछ बीमारी है उनके दिलों में। इससे वो भी लोग मुराद हो सकते हैं कि अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद में कहा ना, कुछ लोग ऐसे हैं कि व मिनन नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फिन, कि जो अल्लाह की इबादत एक किनारे पर रह के करते हैं। जैसे वो मुंतजिर होते हैं कि अब हम ग्राउंड रियलिटी देखेंगे, यानी ज़मीनी सूरत हाल देखेंगे, मोमिनों को गलबा मिलता है तो फिर हम समझेंगे शायद अल्लाह इनका खुदा सच्चा है। अगर ये शिकस्त खा गए तो हम समझेंगे कि नहीं नहीं, इनकी मदद नहीं की गई। तो ऐसे लोग भी थे। तो इनकी स्टेटमेंट क्या थी इस वक्त? वो कहते थे मा वअदन अल्लाह व रसूलुहु इल्ला गुरूरा, कि हमारे साथ अल्लाह और उसके रसूल ने जो वादा किया है ना, वो धोखे का ही किया। अब वो वादा क्या था? असल में जब ये पीछे हमने जो रिवायत पढ़ी है ना कि अल्लाह के रसूल वो चट्टान को तोड़ रहे थे, तो आपने उस पर 3 ज़रबें लगाई थी। तो आपने ये इस अहजाब के दौरान, यानी गज़वा अहजाब के दौरान सहाबा किराम को बहुत सी बिशारतें भी दी थी। तो उनमें से एक बिशारत ये थी कि जब आपने पहली ज़रब लगाई ना उस पे, तो आपने फरमाया मुझे किसरा के शहर और उसके इर्द गिर्द के शहर और भी बहुत से इलाके दिखा दिए गए हैं जिन्हें मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल दुआ फरमाएं कि अल्लाह हमें उन पर फतह दे और उनके घर हमें बतौर गनीमत अता करे और उनके शहर हमारे हाथों से बर्बाद करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ कर दी। फिर जब आपने दूसरी ज़रब लगाई तो आपने पहले किसरा का कहा, फिर कैसर का कह दिया कि कैसर के शहर, और ये उस वक्त की सुपर पावर्स थी, उसके इर्द गिर्द की बस्तियां मेरे सामने लाई गई हैं जिन्हें मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल आप दुआ करें कि अल्लाह हमें उन पर फतह दे और उनके घर हमें बतौर गनीमत अता करे। तो आपने ऐसा किया, दुआ फरमाई। जो जब तीसरी ज़रबा आपने मारी ना, तो आपने हबशा के बारे में कहा कि मुझे हबशा के शहर दिखाए गए हैं, लेकिन इनको हबशा के लोगों को आपने कुछ नहीं कहना, इनको इनके हाल पर रहने देना है। तो अब ये इस तरह की जो बात, अब पेट पे पत्थर बांधा हुआ है, 10,000 का लश्कर आ चुका है और खाने को कुछ नहीं है, और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि सुपर पावर्स को रौंदेंगे और मुसलमान, और अल्लाह ताला उन पर फतह नसीब फरमाएंगे। तो ये फिर मुनाफिकीन ने प्रोपेगंडा शुरू कर दिया कि ये कैसी बात है, तो ये तो ख्वाब देख रहे हैं। तो इस तरह की बातें उन्होंने ये की। फिर इसके बाद फिर अल्लाह ताला मजीद इन्हीं मुनाफिकीन के हवाले से बताते हैं, वह इसकालत ताइफतुम मिनहुम, जब उनमें से एक गिरोह ने कहा या अहल यसरिबा, ए अहले यसरब, ला मुकाम लकुम, ला मुकाम लकुम, तुम्हारे लिए ठहरने की कोई सूरत नहीं, फरजिउ, बस लौट जाओ। वयस्तअज़िनु फरीकुम मिनहुम नबिया, वयस्तअज़िनु, और इजाजत तलब करता था, फरीकुम मिनहुम, उनमें से एक गिरोह, अन्नबिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यक़ूलूना, वो कहते थे, इन्ना बुयूतना औरा, बेशक हमारे घर गैर महफूज हैं, वमा ही अब औरा, हालांकि वो गैर महफूज नहीं थे, ई युरीदूना इल्ला फिरारा, नहीं वो चाहते थे मगर भागना, यानी वो भागने के सिवा कुछ नहीं चाहते थे। अब यहाँ पे एक तो लफ्ज़ है यसरब, यसरिब, ये यसरब मदीने का पुराना नाम है, और फिर उसके बाद मदीनतुन नबी के नाम से ये मारूफ हो गया। इसकी हदीस में वजाहत है इस नाम की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं मक्का से ऐसी ज़मीन की तरफ हिजरत कर रहा हूँ जो खजूरों वाली है, तो मुझे ये गुमान हुआ कि शायद वो यमामा वगैरह है, लेकिन वो यसरिब यानी मदीना मुनव्वरा है। और इसी तरह से आपने फरमाया मुझे एक बस्ती के मुतल्लिक हुक्म दिया गया है जो तमाम बस्तियों को खा जाएगी, लोग उसे यसरिब कहते हैं, हालांकि वो मदीना है। और ये मुनाफिक लोगों को इस तरह दूर करेगी जिस तरह भट्टी लोहे की मैल को दूर कर देती है।
تو وہاں پہ حدیث میں یہ یثرب موجود ہے، یہاں بھی قرآن مجید میں بھی موجود ہے، تو اس سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ تو منافقین کا ایک گروہ مسلمانوں کی ہمتیں پست کرتا تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ یعنی وہ جگہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماسکر تھا، یعنی جہاں پہ آپ نے قیادت کے لیے خیمہ لگایا ہوا تھا اور صحابہ کو ٹریننگ دے رہے تھے، اور جنگی حکمت عملی اور تدابیر اور اس طرح کی چیزیں، وہ ظاہر ہے پورا ایک ماحول، آپ یہ دیکھیں کہ جنگ کا مرکز بنا ہوا تھا مدینہ منورہ، اور مسلمانوں کی یہ شان ہے، یعنی جنگ مانگنی نہیں چاہیے، لیکن جب جنگ مسلط کر دی جائے اور جب اس طرح سے کافروں کے ساتھ سامنا ہو تو پھر گھروں میں دبک کے نہیں بیٹھنا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خیمہ لگایا، قیادت کر رہے تھے، اور پورا ایک وہ جنگی ماحول تھا آپ کا۔ تو یہ منافقین کہتے تھے کہ واپس چلے جاؤ مدینہ، یہاں معسکر کے پاس رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اپنے دین میں واپس چلے جاؤ، یعنی مرتد ہو جاؤ۔ اگر یہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور کافروں نے یہاں پہ غلبہ پا لیا تو پھر ہمارا کچھ نہیں بچنا، ہاں اگر ہم کافر ہوئے تو پھر ہمارا سب کچھ بچے گا۔ اور پھر اس کے لیے ایک گروہ بہانے لگا کے کہ ہمارے یعنی بنو قریظہ پیچھے انہوں نے بدعہدی کر دی ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ حملہ کریں اور حملہ کر کے ہمارے بچوں اور عورتوں کو ہلاک کر دیں، تو ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، وہ یہ بہانہ کرتے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ پوری پلاننگ کی ہوئی تھی آپ نے کہ بنو قریظہ کی طرف بھی پہرا لگایا ہوا تھا، اور شہر کے اندر بچوں اور عورتوں کو بھی محفوظ جگہوں میں بند کر کے، یعنی وہ جو شہر کے مضبوط حویلیاں ہوتی ہیں وہاں بند کر کے ناکے لگائے ہوئے تھے، اور پورا پہرے کا ایک سسٹم بنایا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے آپ نے یہ نہ کیا ہو، کیونکہ آپ ایک بہت اچھے سپہ سالار بھی تھے۔ لیکن منافقین چونکہ بہانہ کرنا چاہتے تھے تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ہی فرمایا وما ہی بعورہ، وہ غیر محفوظ نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ میرا خیال ہے یہاں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر آگے مزید تھوڑی ان کی بات ہے، اور پھر بہت سی اور چیزیں ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں ہم دیکھ لیں گے۔